ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کا یہ 19واں بند ہے۔ پہلے شعر میں رگ باطل سے مراد کفر کی رگ یعنی کفر کا نظام ہے، یعنی جیسے انسان کے جسم میں گندا خون نکالنے کے لیے پچھنے لگا کر جسم سے خون نکال کر باقی خون کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں کفر کے گندے خون کو ختم کرنے کے لیے مسلمان ایک نشتر تھا۔ اور جس طرح شیشہ چمکتا ہے لیکن شیشے کو چمکانے والا عنصر اگر نہ ہو تو شیشے میں چمک بھی باقی نہ رہے، اسی طرح مسلمان کی زندگی کے شیشے میں جس چیز نے اسے چمکایا ہوا تھا وہ اس کا عمل تھا۔ اگلے شعر میں ہے کہ اوروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اسے اپنی ذات پر یقین تھا اور وہ جد و جہد کرتے تھے، اور تم لوگ موت سے ڈرتے ہو جبکہ وہ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اور کوئی چیز حتیٰ کہ موت بھی انہیں نہیں ڈرا سکتی تھی۔ یہ ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کثرت کے باوجود ذلیل ہوں گے اور وہ بے حیثیت ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تھی، جس کے جواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی وہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ آخری شعر میں ہے کہ تم باتیں اپنے آباء و اجداد کی کرتے ہو لیکن ان کی تعلیمات کو تو بھول گئے ہو۔ جب ان کی تعلیمات بھول گئے ہو تو جو عزتیں اور کامیابیاں اللہ نے ان کو دی تھیں ان کے تم کس طرح حقدار ہو سکتے ہو؟ یعنی بیٹا اگر باپ کی عادات کو فراموش کر دے گا تو باپ کا نام لے لے کر دنیا سے عزت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا سے وابستہ رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔